اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل القریۃ التی کننا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وإنا لصادقون صدق اللہ العظیم۔ واسأل القریۃ التی کننا فیہا اور سین حمزہ لام مادہ سأل یسأل، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ پوچھنا۔ تو اس کے فعل امر بنتے ہیں، یہیں سے بناتے ہیں اس کو تسأل، تسألو تم پوچھتے ہو۔ اب اس کا فعل امر بنانا ہے تو کیا کرنا ہے جی؟ علامت مضارع بھی گئی، اعراب بھی چلا گیا، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ تو حمزہ وصل یہاں پہ لگائیں تو یہ بنے گا اسأل، تو پوچھ، اسأل، اور ایک اور بھی اس کا ہے سل۔ سل کا مطلب بھی یہی ہے کہ تو پوچھ لے۔ ایک آدمی سے کہہ رہے سل بنی اسرائیل، قرآن حکیم میں آیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو۔ اس کے بعد جی اللہ کے نیچے زیر آپ نے دی ہے، عین کلمے پر زبر بھی پڑی ہوئی، زبر ہی پڑی جی، تو اس اللہ آپ نے لکھا تو کیا لگائیں؟ آسان نہیں لکھا، زبر اور زیر آئیں تو پیچھے زیر آتی ہے، پیش آئے تو پھر پیش آتی ہے۔ ہاں، تو یہاں پہ کیا ہوا جی کہ یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ بھی نہیں لگا، کیونکہ پیچھے جو آیا ہے واو اسی سے کام چلا لیا گیا، یہ بن گیا وسأل، اور آپ کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ پوچھ لیں۔ اب انہیں پہلے ہی پتا کہ اپنی کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں، تو کس کو پوچھیں جی؟ کس کو سوال کریں؟ القریۃ، قریہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ قریہ کس بستی کو کہتے ہیں؟ قریہ اس بستی کو کہتے ہیں نمبر 1 جس میں گھر متصل ہوں، گھر آپس میں جڑے بنے ہوں، اور نمبر 2 جہاں کے رہائشی مستقل ہوں۔ دور دور گھر بنے ہوئے، کوئی گھر یہاں ہے کوئی وہاں ہے، اس کو بستی نہیں کہتے۔ اور رہائشی مستقل ہونے سے کیا مراد ہے کہ جو خانہ بدوش آ کے رہتے ہیں کہیں پہ، ان کے رہنے کو بھی قریہ نہیں کہتے۔ تو یہ ایک ایسی آبادی کے لیے ہے قریہ کا لفظ جو وہاں پہ مستقل رہتی ہے۔ ہاں جی، قریہ کا لفظ استعمال کیوں کیا جی؟ آپ اگر چلے جاتے ہیں کسی ایسے گاؤں کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے آپ پتہ کریں کسی سے کہ جی یہاں سے چکوال روڈ کس طرف ہے، تو آپ کو کوئی مستقل رہائشی بتائے گا یا ہم جیسا چلتا پھرتا بتائے گا جی کہ ہمیں تو خود نہیں پتہ، ہم خود مسافر ہیں؟ مستقل بندہ۔ تو سوال کس سے کرنا ہے؟ مستقل بندے سے، جو وہاں کے رہنے والا ہو۔ آج جائیں، آج بھی رہ رہا ہے، 10 سال بعد جائیں گے تو یعنی آپ اس بستی کے رہائشی ہیں تو آپ سے پتہ کیا جائے جی 1985 میں یہ جو آپ کی گلی تھی یہ اینٹوں کی تھی یا کچی تھی، تو کون بتا سکتا ہے 85 کے بعد؟ آپ بتا سکتے ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں۔ تو قریہ اس بستی میں جس بستی کے اندر ہم موجود تھے۔ اب کیس کیا ہے کہ جی حضرت بنیامین پہ چوری کا الزام ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہمیں تو علمنا، ہمیں تو پتہ چلا ہے، لیکن ما شہدنا، ہم اس بات کی گواہی نہیں دے سکتے، ہم نے دیکھا نہیں۔ تو وسأل القریہ، تا، یہ جو تا آیا یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول ہے۔ وسأل، اس کے اندر اسأل میں فاعل کون ہے؟ انت، واحد مذکر آذر یا مخاطب، یہ ہو گیا اس کا فاعل۔ فعل کیا ہے؟ پوچھنا۔ مفعول کیا ہے؟ کیا پوچھیں جی؟ کس سے پوچھیں؟ القریۃ، بستی والوں کو سوال کریں۔
کون سی بستی؟ اب اس کی یہ صفت آ رہی ہے اللتی. اللتی کا کیا مطلب ہے جی؟ وہ مؤنث جو، اس میں موصول اللتی وہ جو. اب یہ مؤنث کیوں ہے؟ یہ بولتے ہیں کریا کے ساتھ گول تے. گول تے کا کیا مطلب ہے؟ مؤنث. تو اور کیا مطلب ہے گول تے کا؟ واحد. تو اللتی کیا ہے؟ یہ بھی واحد. اس کی جمع کیا ہے؟ اللاتی. اللاتی یا اللائی سورہ نساء کے. وہ جو کون سی بستی، یہ اب اس کی ہو گئی صفت. القریۃ اس کے لیے موصوف ہے. کون سی بستی؟ الذی وہ جو، کننا کل ہم نے پڑھا تھا کانا یکون سے کننا ہم تھے، فیہا فی میں، اور ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے جی؟ اللتی کی طرف یا کریا کی طرف، اس میں یا جس میں. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا. آپ اس بستی سے، اب بستی سے مراد کیا ہے؟ اب یہ جو الف لام لگا ہوا ہے ساتھ، اس سے کیا مراد ہے؟ القریہ کا. کس علاقے کی بستی ہے جی؟ مصر کی. اب یہاں قریہ سے مراد ہے بستی والے. بستی سے تو جا کے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. سوال کس سے پوچھیں گے؟ بستی والوں سے سوال پتہ کریں گے نا. ہاں جی، یعنی اس مصر کا جو وہ ایک شہر ہے یا بستی ہے، آپ وہاں پہ جائیں، ان سے جا کے سوال پتہ کریں جہاں ہم موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو اور الایرا این یہ رے مادہ ہے. آرا یعیرو کیا مطلب ہے؟ آرا یعیرو کا قافلہ تو مطلب نہیں. آرا یعیرو کا مطلب ہے ادھر ادھر آنا جانا. ادھر ادھر آنے چلنے والے، ادھر ادھر آنا جانا والے نہیں. آرا یعیرو ادھر ادھر آنا، چلنے رکتے نہیں ہیں، چلتے چلتے رہنے والے، ادھر ادھر آنا جانا، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایرو کا کیا مطلب ہے؟ ایرن. ایرن کا مطلب ہے قافلہ. اب جیسے حزب ہے ایک لفظ، قوم ایک لفظ. قوم کیسے بنتی ہے؟ اور یہ قوم سے پتہ کر لو. تو قوم سے مطلب لوگوں سے پوچھو. حزب کا کیا مطلب ہے؟ لشکر. لشکر کس سے بنتا ہے؟ اور ایرن کا مطلب ہے قافلہ. قافلہ کن سے بنتا ہے؟ لوگوں سے. تو یہاں پہ قافلے سے مراد ہے قافلے والے. جیسے بستی سے مراد ہے بستی والے، ایسے ہی قافلے سے مراد ہے قافلے والے. اچھا، الایرا کے اوپر جو زبر پڑی ہوئی ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ نصب ہے. یہ مفعول ہے. تو یہ مفعول کس کا جی؟ دوسرا مفعول ہے. یہ پہلا مفعول کیا ہے؟ القریہ تا. یہ ایک مفعول تھا، یہ مفعول دوسرا ہو گیا. پہلا سوال کس سے کریں؟ بستی والوں سے. دوسرا سوال کس سے کریں؟ قافلے والوں. اب اس کی صفت آ رہی ہے اللتی، کون سا قافلہ؟ وہ جو. تو قافلہ کیا ہوا؟ مذکر ہوا کہ مؤنث ہوا؟ کیسے پتہ چلا مؤنث ہے؟ زیر کہاں پہ آ گئی؟ اللتی آ گئی ہے. اگر مذکر ہوتا تو کیا آتا؟ الذی آتا. الذی مذکر ہے وہ جو. الذی تو بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا. ہاں جی، مذکر کے لیے ہے، اللتی مؤنث کے لیے ہے، اس میں موصول. تو یہ الذی ہوتا تو یہ مذکر تھا. اب یہ اللتی ہے تو یہ. اب یہ صفت ہے اس کی کیا؟ اقبلنا. اقبلنا قاف بے لام مادہ ہے، باب افعال ہے. اقبلا یقبلو. اقبلا یقبلو. اقبالن کا کیا مطلب ہے جی؟ اقبال جرم کرنا، تسلیم نہیں کرنا. اقبلا یقبلو کا مطلب ہے سامنے آ جانا. اقبلا یقبلو سامنے آنا، سامنے ہونا. ٹھیک ہے جی. اقبلا یقبلو سامنے آنا، سامنے ہونا. تو اقبلا وہ سامنے ہوا، اور اقبلا دو سامنے ہوئے. اقبلو اقبلت
وہ عورت اقبلتا دو اقبلنا وہ سب عورتیں سامنے آ گئیں. اقبلتا تو سامنے آئے، اقبلتما دو، اقبلتم سب، اقبلتی تو ایک مؤنث، اقبلتما دو، اقبلتن اقبلتو میں اور اقبلنا ہم ہم سب. اقبلنا العیر التی اقبلنا جس کے سامنے ہم تھے، یعنی جہاں ہم تھے موجود تھے، جن کے سامنے تھے. ان قافلے والا، قافلہ چھوٹا تو نہیں ہے. اب آپ کہیں جو ٹرین والوں سے پوچھ لیں، ٹرین تو بڑی لمبی ہے، تو آپ کہیں گے ٹرین میں ان لوگوں سے پتہ کریں جن کے سامنے، جس ڈبے میں آیا جن کے سامنے ہم تھے. گواہی کون دے گا جی؟ جس نے دیکھا جس نے دیکھا ہے. سنی سنائی بات کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں. لا میں، قانون میں ایک آدمی آپ چلے جاتے ہیں گواہی دینے کے لیے کٹہرے، آپ سے وہ کہیں گے ہاں جی اس نے گولی ماری ہے، آپ کہیں گے جی. دیکھا ہے آپ نے؟ آپ نے کہا دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے، لوگوں سے سنا ہے، لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے گولی ماری ہے. تو آپ کی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں، فارغ ہو گیا، ایک گواہی تو نکلی. وہ فارغ ہو گیا، وہ زیرو پہ چلا گیا. بالکل ایسے ہی ہمارے جب مولوی حضرات بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہوتی، تو وہ گواہی ہیر سے چلے گی نا. ہیر سے کہتے ہیں سنی سنائی بات کو. تو ہیر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس ایٹ آل. سنی سنائی بات کی قانونی طور پہ کوئی حیثیت نہیں. اس لیے اقبلہ کا مطلب سامنے ہونا. اقبلنا ہم سامنے آئے، آئے فعل ماضی، ہم جن کے سامنے، التی جس کے سامنے ہم سب آئے، ہم آئے، ہم موجود تھے. فی ہا، فی میں، اور ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ العیر کی طرف، التی کی طرف. یعنی جن کے سامنے، فی ہا جس قافلے کے سامنے ہم موجود تھے، ان سے سوال کر لیں، ان قافلے والوں سے پوچھیں جن کے درمیان ہم موجود تھے. ٹھیک ہے. اور آخری بات انہوں نے کیا کہی؟ واہ اور انا، اصل میں تھا نحنو. نحنو کا کیا مطلب ہے؟ ہم. اب اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کیا لگایا؟ انا. تاکید پیدا کرنے کے لیے تو انا نے نحنو کو کیا کیا؟ نصب دے دیا، نہ کر دیا. تو یہ انا بن گیا بے شک ہم. اور جہاں پہ انا آتا ہے وہاں پہ لام لازم، لام مزاحلقہ بھی آ جاتا ہے تاکید مزید پیدا کرنے کے لیے. بے شک ہم، لا یقیناً، کون ہے جی؟ صادقون. اب یہ انا تھا، انا کی خبر، اسم تھا انا کا نحنو، یہ ہو گیا نصب. خبر اس کی جوں کی توں رفع میں رہ گئی. صادقن کا کیا مطلب ہے جی؟ سچ بولنے والا. فاعل ان کے وزن پہ، واو نون اس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع کی علامت ہے، سچ بولنے والے. اب انہوں نے کیا کیا جی؟ دو گواہ پیش کر دی. آپ اپنے حق میں کیا کرتے ہیں؟ گواہ لے آتے ہیں. اچھا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قانون میں، ابھی تو ایک ایویڈنس کا میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ ہیر سے ایویڈنس، سنی سنائی شہادت، اسی کو ویلیو ہے؟ نہیں. اچھا، ایک اور انٹرسٹڈ وٹنس، ایسا گواہ جس کا مفاد ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وقوعہ تھا. وہ جج کے پاس گئے، قاضی کے پاس، اور گواہی کے لیے ساتھ کون گیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام. تو جج نے کہا ایک آپ کا بیٹا ہے، آپ کا غلام ہے، ان دونوں نے تو آپ کے حق میں گواہی دینی ہی دینی. انٹرسٹڈ وٹنس،
ہاں جی لگی ہے چھری، جی چھری لگی ہے جی، میری بھی دشمنی ہے اس بندے کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، اس لیے گواہی، میں اس لیے گواہی دے رہا ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق، اس کے ساتھ میرا خود انٹرسٹ ہے اس گواہی کے اندر، میں آزاد گواہ نہیں ہوں۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے، کوئی بندہ آپ کو مارتا ہے، دولت تعالیٰ میں فرض کیا، اور دو ایسے گواہ آپ لیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، آزاد گواہ ہے، تو پہلا سوال یہ پیدا ہوگا بھائی یہ جو دو آزاد گواہ ہیں انہوں نے کسی لالچ میں تو گواہی نہیں دی، ان کی گواہی کو کیسے ڈسکریڈیبل کر دیں؟ تو دو آزاد گواہ پیش کر دیے انہوں نے، ایک بستی والے جس کا اس مسئلے سے کوئی لینا دینا انٹرسٹ نہیں ہے، دوسرا قافلے والے جن کا اس مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں، جینون گواہ آ گئے ہیں، اور گواہ بھی وہ ہیں جو موقع پہ موجود تھے۔ اب ایک اور انٹرسٹڈ وٹنس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور گواہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چانس وٹنس۔ چانس وٹنس کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کا ایک واقعہ لڑائی جھگڑا ہو گیا اپنے اس بستی کے اندر، اب آپ کی رشتہ داری ہے جہلم، تو یہاں سے تو آپ کو گواہ نہیں ملا، آپ دو گواہ جہلم سے لیں، اور جی ہم یہاں پہ نا اصل میں آئے ہوئے تھے، بکری خریدنے آئے تھے جی، فاتحہ کے لیے آئے تھے، ولیمے پہ آئے ہوئے تھے یہ صاحب، تو سوچا ملتے چلیں، جو ہی ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا، تو ہمارے ایک رشتہ دار نے گواہی دی، اس نے کہا جو ہی میں وہاں پہ پہنچا تو عورتیں ہاتھ مارے، اوپرا کی مار چھوڑے، یعنی جھوٹی گواہی دی، اور اس طرز سے دی کہ پتہ لگے کہ بالکل ہی سچی گواہی دی۔ تو چانس وٹنس کون ہے؟ جن کا وہاں پہ موجود ہونا ویسے عام حالات میں ممکن نہیں ہے، کوئی خاص وجہ بنا کے اس کو لے کے آئے نا، وہ چانس وٹنس ہے۔ بھائی آپ یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ چکوال کا واقعہ اور شمشاد صاحب گواہی دیں تو پہلا سوال کیا آئے گا کہ شمشاد صاحب آپ یہاں پہ کر کیا رہے تھے؟ ہاں جی، تو آپ کو ایک کہانی کریٹ کرنی پڑے گی، آپ چانس وٹنس ہیں، اب یہ کریا والے دیکھیں، آپ یہ جو کریا والے ہیں یہ چانس وٹنس نہیں ہیں، یہ پرماننٹلی رہ رہے ہیں، اور قافلے والے بھی چانس وٹنس نہیں، یہ بھی جینون ہے اور آزاد ہیں، ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب انہوں نے دو آزاد گواہ، نہ انٹرسٹڈ تھے نہ چانس وٹنس تھے، جب یہ پیش کر دیے تو اب سینہ تان کے کہا انا لصادقون، ہم سچے ہیں جی، ہم سچے ہیں، ہم سچے ہی ہیں، ہم ہی سچے ہیں، اب جھوٹ نہیں ہے جی، وہ پرانا جھوٹ تھا، اب یہ سچی بات ہے، اب ہم سچے ہیں۔ اب انہوں نے گواہ پیش کر دی۔ آپ کے پاس جب ایویڈنس ہوتی ہے نا جی، تو پھر آپ کا سینہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، تو ایویڈنس نہ ہو تو گواہ نہ ہو تو پھر بات نہیں بنتی۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور بستی والوں سے اے ابا جان آپ پوچھ لیں، الَّتِی، وہ بستی، کُنَّا فِیہَا، جس بستی کے اندر ہم تھے جب یہ واقعہ ہوا، وَالْعِیرَ، اور قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے، الَّتِی اَقْبَلْنَا فِیہَا، کہ جس قافلے کے اندر ہم اس وقت موجود تھے، یعنی ان کے سامنے تھے، جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، یقیناً ہم سچے ہیں۔ اچھا دیکھ لیں جی، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، قریۃ، اب یہ کر یا تلتی یہاں سے آگے آئیں گے اس کے ساتھ ملانے کے لیے، کریہ تلتی، لام کو موٹا نہیں کرنا، تا بھی پتلی ہے، کریہ تلتی کننا، نون کو دو حرکتیں کھینچ دینا ہے، التی کننا فیہا، اب یہ دیکھیں فی مد اصلی ہے، ہا مد اصلی، ایک جیسے ہیں دونوں، فی جتنا لمبا ہے اتنا ہی ہا ہے، فیہا، والعیر، عیر اللتی، را کو کیسے پڑھنا ہے جی؟ موٹا پڑھنا ہے زبر، والعیر اللتی اقبلنا، اقبلنا میں کیا ہے؟ کاف کا قلقلہ ہے، اق،
موٹا پڑھنا ہے اور کلکلا کرنا ہے. اقبلنا فیہا پھر ویسے ہی وَإِنَّا اور نون کو کھینچ دینا ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُ صاد کو موٹا پڑھنا ہے 2 حرکتیں. لَصَادِقُون کو 2 حرکتیں تھیں لیکن عارضی طور پہ نون ساکن ہوا تو اس کو 5 حرکتیں کھینچ لیں گے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو. جواب ڈھونڈنا ملے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا فِيهَا وَإِنَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. لَصَادِقُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.